جب سلطان نے غزنی سے تھانیسر کا ارادہ کیا تو سلطان کے باج گزار انند پال نے سلطان کو اپنے علاقے سے گزرنے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ رسد کا سامان بھی فراہم کیا۔ خطوط میں لکھا گیا اگر اس طوفان کو نہ روکا گیا تو محمود ہر چیز کو ملیا میٹ کر دے گا، مگر تاریخ کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ راجہ کی اپیل کے باوجود کوئی مؤثر متحدہ فوج تیار نہ ہو سکی۔ مقامی ہندو راجاؤں نے متحدہ لشکر تیار کر کے کنوج کے راجہ پر حملہ کر دیا، کیونکہ اس نے سلطان محمود سے صلح کر لی تھی اور اس کا باج گزار بن گیا تھا۔ جب سلطان کو اس کی خبر ملی تو وہ فوراً ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان محمود غزنوی لاہور کے راجہ جے پال، انند پال اور ہندوستان کے بقیہ مشہور راجاؤں کے متحدہ لشکر کو شکست سے دوچار کر کے پورے ہندوستان پر اپنی دھاک بٹھا چکا تھا، لیکن سلطان کا مشن ابھی ادھورا تھا۔ اب تک کی جنگیں زمین کے ٹکڑوں اور قلعوں تک محدود تھیں، مگر اس سے آگے مقابلہ نظریات کا تھا۔ سلطان کا اگلا ہدف کوئی معمولی شہر نہیں بلکہ وہ مقام تھا جو ہندوؤں کی مذہبی عقیدت گاہ تھی، تھانیسر۔ یہاں کئی تاریخی اور قدیم بت موجود تھے۔ 1014 عیسوی میں جب سلطان نے غزنی سے تھانیسر کا ارادہ کیا تو سلطان کے باج گزار انند پال نے سلطان کو اپنے علاقے سے گزرنے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ رسد کا سامان بھی فراہم کیا۔ ہاں، اس کے ساتھ ایک درخواست کی کہ عالی جاہ تھانیسر کے مندروں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، رعایا پر صرف خراج مقرر کر دیا جائے۔ انند پال نے اس کے علاوہ 50 جنگی ہاتھی اور بیش قیمت خزانے دینے کا وعدہ بھی کیا، لیکن سلطان نے یہ کہہ کر اس کی درخواست مسترد کر دی کہ بت پرستی کا خاتمہ اور دین اسلام کو رواج دینا ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ اور یوں ایک بڑا لشکر غزنی سے تھانیسر کی سمت روانہ ہوا۔ اس وقت تھانیسر اور اس کے گرد و نواح پر دہلی کے راجپوت خاندان کا اثر تھا۔ جب دہلی کے راجہ کو خبر ملی کہ محمود ایک عظیم لشکر کے ساتھ تھانیسر کی طرف آ رہا ہے تو اس نے پڑوسی ہندو راجاؤں کو خبردار کیا۔ خطوط میں لکھا گیا اگر اس طوفان کو نہ روکا گیا تو محمود ہر چیز کو ملیا میٹ کر دے گا، مگر تاریخ کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ راجہ کی اپیل کے باوجود کوئی مؤثر متحدہ فوج تیار نہ ہو سکی اور تھانیسر مقامی راجپوتوں اور دہلی کے راجہ کے رحم و کرم پر رہ گیا۔ تھانیسر کے نیچے ایک صاف پانی کی ندی بہہ رہی تھی، تہہ میں پتھر، کناروں پر نوکدار چٹانیں، جیسے خود فطرت نے یہاں جنگ کا میدان تراشا ہو۔ اور اسی ندی کے قریب ایک پہاڑی درے کے پاس ہندو لشکر نے مورچہ لگایا، آگے ہاتھی، پیچھے پیادہ اور سوار بڑی تعداد میں۔ وہ محمود کو اس کی غفلت اور دھوکے کے ساتھ شکست دینا چاہتے تھے، لیکن یہاں محمود نے وہ جنگی چال چلی جس نے میدان جنگ کا رخ موڑ دیا۔ اس نے اپنی فوج کو ندی کے 2 الگ الگ کم گہرے مقامات سے گزارا اور یک بارگی ہندو لشکر پر دونوں طرف سے ٹوٹ پڑا۔ جنگ صبح سے شام تک جاری رہی اور آخر کار ہندو لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے۔ تاریخی روایات کے مطابق اس جنگ میں اتنے ہندو سپاہی مارے گئے کہ ان کے خون سے ندی کا پانی سرخ ہو گیا اور پھر ایک عرصے تک کوئی اسے پینے کی جسارت نہ کرتا تھا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر تھانیسر کے تاریخی شہر پر قبضہ کر لیا۔ تمام بڑے مندر توڑ دیے گئے اور بت پاش پاش کر دیے گئے۔ اس فتح کے نتیجے میں قیدیوں کی ایک بڑی تعداد سلطان محمود کے قبضے میں آئی۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق
2 لاکھ ہندو باشندوں کو غلام بنا لیا گیا۔ ایسا ممکن ہے کہ عدد میں ایک مبالغہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرد، عورتیں، بچے بڑی تعداد میں قیدی بنے اور غلام بنا کر فروخت کیے گئے۔ تاریخ فرشتہ کے مصنف لکھتے ہیں تھانی سر کی فتح کے بعد اتنے ہندو غلام غزنی لائے گئے کہ غزنی خود ایک ہندوستانی شہر کا منظر پیش کرنے لگا۔ تھانی سر کی کامیابی نے سلطان محمود کے حوصلوں کو بہت بلند کیا، اور صرف 2 سال کے مختصر عرصے کے بعد 1017 عیسوی کے موسم بہار میں سلطان ایک بار پھر ہندوستان کا ارادہ کر چکا تھا۔ 1 لاکھ گھڑ سوار اور 20,000 پیادہ فوج لے کر سلطان محمود غزنوی کنوج کی طرف بڑھا۔ کنوج کا راجہ بڑی شان و شوکت کا مالک تھا، لیکن وہ اس وقت دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار نہ تھا، سو اس نے صلح کر لی اور سلطان کا باج گزار بن گیا۔ سلطان نے آس پاس کے کئی چھوٹے بڑے قلعے فتح کیے اور دوبارہ فاتحانہ انداز میں غزنی واپس آ گیا۔ مگر 1021 عیسوی میں مقامی ہندو راجاؤں نے متحدہ لشکر تیار کر کے کنوج کے راجہ پر حملہ کر دیا، کیونکہ اس نے سلطان محمود سے صلح کر لی تھی اور اس کا باج گزار بن گیا تھا۔ جب سلطان کو اس کی خبر ملی تو وہ فوراً ہندوستان کی طرف روانہ ہوا، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ہی کالنجر کے راجہ نندا نے کنوج پر قبضہ کر لیا اور وہاں کے راجہ کو قتل کر دیا۔ سلطان محمود نے انتقام لینے کے لیے نہ صرف کنوج پر حملہ کر کے کنوج کا اقتدار واپس لیا، بلکہ آگے بڑھ کر کالنجر کا بھی محاصرہ کر لیا اور وہاں کے راجہ کی مزاحمت کو کچل کر کالنجر پر بھی سلطنت غزنیہ کے جھنڈے گاڑ دیے۔ ناظرین، تھانی سر، کنوج اور کالنجر کی فتح کے بعد شمالی ہند کی بڑی طاقتیں سلطان محمود کے سامنے جھک چکی تھیں۔ راستے صاف اور دروازے کھل چکے تھے، مگر یہ ابھی اختتام نہیں تھا۔ گجرات میں ایک ایسا مقام باقی تھا جس کا نام صرف ایک شہر کے طور پر نہیں بلکہ ایک نظریے کے طور پر تھا۔ وہ مقام جہاں دولت، طاقت اور عقیدے کا ٹکراؤ ہونا تھا۔ اگلی قسط میں ہم اس دروازے تک پہنچیں گے جسے تاریخ سومناتھ کے نام سے جانتی ہے۔